ہاں کیسے ہم سب. تو آج ہم اس ویڈیو میں کلیسا کی سرمایہ کاری کے طریقے متعلق بات کریں گے کہ کلیسا کے اراکین کی طرف سے داعیہ کی ہمیشہ سے چرچ کی حمایت کا بنیادی ذریعہ رہا ہے، لیکن چرچ مختلف قسم کی سرمایہ کاری اور کاروباری اداروں میں بھی شامل ہے جس کے متعلق بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کلیسا منافع بخش کاروباروں میں کیوں شامل ہے؟ تاریخی طور پر دو مقاصد نے کاروبار میں چرچ کی شرکت کی خصوصیت کی ہے: معاشرے کو اہم خدمات فراہم کرنے کے لیے جو شاید دوسری صورت میں دستیاب نہ ہو، اور چرچ کے وسائل پر معقول واپسی فراہم کریں. چرچ کی ویب سائٹ پر ہم نے پڑھا ہے چرچ میں کاروباری مفادات ہیں جو بنیادی طور پر کاروباری اداروں کی ایک ترقی ہے جو اس وقت شروع کی گئی جب مغرب میں چرچ الگ تھلگ کیا گیا تھا. چرچ کے زیر ملکیت تجارتی کاروبار اپنے مشن کو پورا کرنے میں چرچ کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب لیٹر ڈے سینٹس یوٹا میں آئے تو انہیں مواصلات کے ذرائع کی ضرورت تھی، لہذا چرچ نے ڈیزرٹ نیوز کا آغاز کیا. کسانوں کو نقد فصل کی ضرورت تھی، لہذا وہ چینی اور شکندر کے کاروبار میں شامل ہو گئے. برگم ینگ خوردہ فروشوں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا، تو لہذا چرچ نے ZCMI کا آغاز کیا جو کھڑا تھا جہاں سٹی کریک سینٹر مال اب کھڑا ہے. اور اگر آپ اس موضوع پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں YouTube کی ڈسکرپشن میں تفصیلی لنک لگا دوں گا آپ سب کی رہنمائی کے لیے. اب آئیں سرمایہ کاری کے متعلق بات کرتے ہیں. چرچ متنوع ذخائر کو برقرار رکھتا ہے جس میں مشترکہ اسٹاک اور بانڈز اور قابل ٹیکس کاروبار میں مفادات، تجارتی اور رہائشی ریل اسٹیٹ اور زرعی املاک شامل ہیں تاکہ چرچ کے جاری اور مستقبل کے کاموں کے لیے مالی مدد فراہم کی جا سکے. ہر سال چرچ بچانے اور سرمایہ اپنے فنڈز کا ایک حصہ ایک طرف رکھتا ہے. اگر اس سال کے لیے 10واں حصہ ہے تو کم از کم اس میں سے کچھ رقم چرچ کے لیے ریزرو یا محفوظ کی جاتی ہے. چرچ کے رہنما اس ریزرو کو اپنے گدوں کے نیچے نہیں چھپا رہے ہیں. بائبل کے لحاظ سے وہ ان صلاحیتوں کو دفن نہیں کرتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے. 1991 میں صدر گورڈن ہنکلی نے کہا سمجھدار انتظامیہ کا تقاضا ہے کہ اس رقم کو استعمال کیا جائے. اس عمل میں ہم نے جو کچھ اچھے پیداواری کھیتوں کو خریدا ہے اور ان کا انعقاد کیا ہے وہ قابل انتظام کے تحت اچھی طرح سے چل رہے ہیں اور ان کی واپسی کی قدامت پسند شرح برآمد ہوتی ہے. ہم نے محسوس کیا کہ اچھے فارم ایک طویل عرصے کے دوران ایک محفوظ سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں چرچ کے اثاثوں کو محفوظ اور بڑھایا جاتا ہے جبکہ اسی وقت وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے ایک زرعی وسائل کے طور پر دستیاب ہیں اگر ضرورت ہو تو. مثال کے طور پر چرچ اورلینڈو فلوریڈا کے قریب ایک بڑے پیمانے پر کھیت کا مالک ہے جسے ڈیزرٹ مویشی اور سائٹرس کہتے ہیں. چرچ گوگل اور ہوم ڈیپو جیسی مختلف کمپنیوں میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے، حالانکہ وہ اس معلومات کو جزوی طور پر نجی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کلیسا کے اراکین اپنی آنکھیں بند کر کے ہر چیز میں کلیسا میں سرمایہ کاری کریں. جہاں تک میرا خیال ہے روبن کلارک جو کہ چرچ کے فرسٹ پریزیڈنسی کے کونسلر تھے، ان کی طرح میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ قائدین ان کی مالی فیصلہ سازی میں ناقابل شکست نہیں ہے، لیکن چرچ کے ایک ماننے والے ممبر کی حیثیت سے میں انہیں شک کا فائدہ دیتا ہوں. سچ کہوں تو میرے پاس چرچ کی مالی ذمہ داریوں، اخراجات اور مستقبل کے تخمینے کی مکمل تصویر نہیں ہے، لہٰذا اگر چرچ اور اس وقت تک جب تک کہ اس کی ضرورت محسوس نہ ہو تو تب تک میرا 10واں حصہ بچانے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے اور کرتا ہے. میں اس کے ساتھ رضامند ہوں. میں اپنا 10واں حصہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کی بحال شدہ کلیسیا ہے اور یہ میرے لیے عزم کا حصہ ہے جو میں نے خدا کے ساتھ کیا ہے. یقیناً اگر آپ یقینی طور پر اپنے نتائج پر پہنچنے کے لیے آزاد ہیں، اگر آپ ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم سے بات کریں. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.